سورۃ الطور، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طور، قسم ہے طور کی۔ طور عام پہاڑ کو بھی کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر وہ پہاڑ جس پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اللہ تعالیٰ سے۔ وکتاب مسطور، اور وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے۔ میرا گمان یہ کہ یہاں مراد تورات ہی ہے، اس لیے کہ وہ لکھی ہوئی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ قرآن مجید جو ہے قلب محمد پر نازل ہوا ہے، وہ کہیں اس طریقے سے کسی کتاب میں چھپی ہوئی لکھی ہوئی آپ نازل نہیں ہوئی، لیکن وہ تورات جو دی گئی تھی وہ تو ان تختیوں پر، پتھر کی تختیاں تھیں جن پر لکھی ہوئی حضرت موسیٰ کو دی گئی۔ کتاب مسطور فی رق منشور، کشادہ ورق میں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تختیاں خوب کشادہ تھیں۔ اب یہ تین تو ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات سے متعلق۔ کوہ طور پر انہیں مخاطبہ اور مکالمہ الہی سے وہ سرفراز فرمائے گئے، انہیں کتاب دی گئی کشادہ تختیوں میں۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت معمور کی۔ اب اس میں اختلاف ہے، ایک رائے یہ ہے کہ بیت اللہ کو کہا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ ہر وقت آباد رہتا ہے، بھرا رہتا ہے، لوگ موجود رہتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ بیت المعمور جو ہے وہ 7ویں آسمان پر ہے، بالکل اسی کعبے کے محاذات میں، اسی کی سمت میں 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے۔ لیکن میری رائے یہی ہے، ان لوگوں، بعض لوگوں کی، مفسرین کی بھی رائے ہے، مجھے ان کی رائے سے اتفاق ہے کہ اس سے مراد دنیا ہے۔ یہ بیت المعمور ہے انسانوں سے آباد، اور قسم ہے آباد گھر کی، اس لیے کہ اگلی قسم جو ہے اس سے مناسبت رکھتی ہے والسقف المرفوع، اور یہ آسمان جو ایک اونچے چھت کے مانند ہے۔ یہ دنیا ایک گھر کے مانند ہے جو آباد ہے، انسان آباد ہے، اور اس گھر کی چھت والسقف المرفوع، آسمان ہے، اونچی چھت۔ والبحر المسجور، اور پھر اس میں سمندر ہے کہ جو ابلتا ہوا دریا، جس کو ہم کہتے ہیں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز، کوئی اندر سے کوئی چیز اس کو جوش دلا رہی ہے۔ بہرحال ان قسموں کے بارے میں ایک سے زائد آراء ہو سکتی ہیں۔ اصل شے کیا ہے جس پر یہ قسم کھائی؟ یہ وہی ہے جو سورہ ذاریات کی تھی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع۔ تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہو کر رہے گا، اور کوئی نہیں ہے کہ جو اسے دفع کر سکے، روک سکے، ٹوک سکے، موڑ سکے، دور کر سکے۔ جب وہ عذاب آ جائے گا تو جیسے کہ ہم نے کہا سورہ شورى میں پڑھا ہے کہ اس دن سے پہلے پہلے ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، پھر اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ما لہ من دافع یوم تمور السماء مورا، جس روز کے آسمان کپ کپائے گا، لرزے گا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ ایسے چلیں گے جیسے چلا جاتا ہے، چل رہے ہوں گے۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو خرابی ہے، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، کہ جو باتیں بنا رہے، خوش فعلیوں میں، خوش گپیوں میں مصروف ہیں، کھیل رہے، خوش گپیاں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان دونوں صورتوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک تو نسبت زوجیت، دونوں کی مقسم علیہ ایک ہی ہے۔ سورہ ذاریات کا مقسم علیہ انما توعدون لصادق وان الدین لواقع، اور سورہ طور کا ان عذاب ربک لواقع ما لہم من دافع۔ ان دونوں میں جو مناسبت ہے، مشابہت ہے، وہ بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ قریب کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جیسے وہاں نقشہ کھینچا گیا ویسے یہاں پر بھی ہے، لیکن وہاں جو ہے ہم انباء الرسل جو ہے، ایک رکوع کے اندر کتنے رسولوں کا تذکرہ آ گیا، یہاں وہ انباء الرسل نہیں ملیں گے آپ کو۔ یہاں ساری جو ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی قدرت، اللہ کی صدائی، اللہ کی صفات کاملہ۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن کے ان کو دھکے دے دے کر اور جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کا تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے، یا آپ دیکھ نہیں رہے، یہ جو نظر آ رہی ہے یہ حقیقت ہے یا کوئی نظر بندی ہے؟ اصلوھا، اب داخل ہو جاؤ اس میں۔ فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اب تمہارے حق میں برابر ہے، خواہ صبر کرو خواہ نہ کرو، جزا فضا کرو، نالا و شیون سے کام لو، چیخو پکارو، چلاؤ، کوئی تمہاری فریاد کو آنے والا نہیں، خاموش ہو کر جھیلو۔ فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں وہی کچھ مل رہا ہے بدلے میں جو عمل کر کے تم لائے ہو۔
ان المتقین فی جنات و نعیم، یقیناً اللہ کے سے ڈرنے والے، اللہ کے بندگی کرنے والے، اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے والے، وہ ہوں گے باغات میں اور نعمتوں میں، فاکہین بما آتاہم ربہم، انجوائے کر رہے ہوں گے جو کچھ کے نعمتیں ان کو ان کے رب نے دی ہوں گی، ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور بچا لے گا انہیں ان کا رب اس جہنم کے عذاب سے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو رچتا پچتا، تمہیں مبارک ہو یہ کھانا پینا، راس آئے تمہیں، بما کنتم تعملون، یہ ہے بدل اس کا جو تم عمل کرتے رہے ہو۔ بارہا میں اشارہ کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا یہی جائے گا یہ تمہارے اعمال ہیں، بندے یہی کہیں گے پروردگار نہیں یہ تیرا فضل ہے، ہم اس قابل نہ تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، بیٹھے ہوئے ہوں گے ان تختوں پر کے جو برابر برابر بچھے ہوں گے صفوں کے اندر، وزوجناہم بحور عین، ہم بیاہ دیں گے انہیں ان حوروں سے کہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، اور فرشتے بھی جو ہیں وہ جو استغفار کرتے ہیں تو اس کی استدعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اہل ایمان کی جو رشتہ دار ہیں، ان کے والدین میں سے، ان کی اولاد میں سے، جو بہرحال صالحین میں سے ہیں، پروردگار انہیں ان کے ساتھ لے آ، چاہے وہ کمتر درجے میں ہو اپنے عمل کے اعتبار سے، کمتر درجے کی جنت کے مستحق ہوئے ہوں، لیکن اب ان کے برابر لے آ۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی نسل نے، ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو، وما التناہم من عملہم من شیء، ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے۔ یعنی یہ نہیں کریں گے صاحب آپ اونچے درجے میں ہیں تو اگر اپنے بچوں کے پاس جانا ہے اہل و عیال کے پاس تو نچلے درجے میں جائیے، نہیں، ان کا درجہ کم نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا اکرام فرمائے گا کہ ہاں آپ کے بچے، آپ کی اولاد، آپ کے قریبی جو بھی ہیں، اگر وہ واقعتاً مومن تھے، وہ امتحان پاس کر چکے ہوں، کہ چاہے 3rd ڈویژن میں پاس کیا ہے انہوں نے، پاس کر لیا ہے، تو اب آپ کے ساتھ اگر آپ 1st ڈویژن میں آئے ہوئے ہیں تو اللہ کر دے گا اپنے فضل سے انہیں آپ کے لیے، تاکہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے۔ والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان جو کچھ اس نے کمائی کی ہوئی ہوگی اس کے عوض رہن ہوگا۔ وامددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون، اور ہم نے سپلائی لائن ان کی مستقل قائم کی ہوئی ہوگی، پھلوں کی بھی اور گوشت بھی، وہ گوشت جو انہیں پسند ہو، جس چیز کا گوشت چاہے، تیتر کا چاہیے، بٹیر کا چاہیے، جو چاہیے حاضر ہے۔ یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تاثیم، وہاں انہیں وہ جام ملیں گے، وہ پیالے ملیں گے جن میں وہ مشروب ہوگا کہ جس میں کوئی لغو بات نہیں ہے، اس میں نہ کوئی بکواس اس کے نتیجے سے انسان پر آتی جیسے کہ شراب دنیا میں پی جاتی ہے، ولا تاثیم، اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات، لیکن یہ کہ ایک سرور، ایک کیف ہوگا، وہ کیف انہیں مل جائے گا۔ لیکن وہ جنت والے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ذرا جھگڑیں گے، خوش فہمی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے وہ دوستانہ انداز میں وہ جام چھینیں گے۔ یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تاثیم ویطوف علیہم غلمان، اور ان پر گردش میں رہیں گے ایسے چھوکرے، ایسے لڑکے، بوائز جنہیں آج کل آپ کہتے ہیں بوائے، تو وہ بوائز ہوں گے وہاں پر بھی، غلمان لہم کانو، وہ ان کے ہوں گے خادم، اور ایسے اتنے خوبصورت ہوں گے، کانہم لؤلؤ مکنون، ایسے ہوں گے کہ جیسے موتی ہوں کہ جنہیں غلافوں میں رکھ لیا گیا ہو۔ واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اور وہ اہل جنت جو ہے ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے اور سوال کریں گے ایک دوسرے سے، بات گفتگو کریں گے، قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم تو اس سے پہلے دنیا میں جب تھے تو اپنے اہل و عیال میں ہم تو ڈرتے ہی رہتے تھے، پتہ نہیں اللہ کو ہماری عبادت قبول ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں ہمارے اندر خلوص ہے یا نہیں ہے، ہماری کوئی غلطی ایسی تو نہیں ہو رہی ہے کہ جو ہماری ساری محنتوں کو اکارت کر رہی ہو، تو ہم تو لرزاں و ترسا رہتے تھے۔ قالوا انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین، دنیا میں جب ہم تھے اپنے اہل و عیال میں تو جو ہم سے بن پڑ رہا تھا وہ کر رہے تھے، لیکن یہ کہ ہمیں ڈر رہتا تھا۔ فمن اللہ علینا، تو اللہ نے تو بڑا احسان کیا ہے ہم پر، ووقانا عذاب السموم، اور ہمیں بچا لیا ہے اس لو کے اور جہنم کے عذاب سے۔
انا کنا من قبل ندعوہ، یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے جب ہم دنیا میں تھے ہم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہ کو پکارا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے، اس سے دعا کرتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، یقیناً وہ بہت ہی نیک سلوک کرنے والا، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ فذکر، تو اے نبی آپ تذکیر کرتے رہیے۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو آپ اپنے رب کے نعمت سے، اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے۔ یہاں بھی دیکھیے وہی اسلوب ہے، خطاب بظاہر حضور سے سنایا جا رہا ہے، اصل میں ان کو جو کہہ رہے تھے آپ کو کاہن یا مجنون یا شاعر، نہیں، آپ اللہ کے فضل سے نہ کاہن ہے نہ مجنون ہے، آپ ان کی باتوں پر نہ جائیے۔ یہ بے وقوف جو کچھ کہہ رہے ہیں بس سن لیجئے، ایک کان سے سنیے دوسرے سے نکال دیجئے، اپنے کام میں لگے رہیے، تذکیر کرتے رہیے، بالکل وہی بات جو پچھلی صورت میں بھی آ چکی ہے۔ فذکر فإن ذکریٰ تنفع المؤمنین، اہل ایمان کو تو فائدہ پہنچائے گی نا، آپ تذکیر کرتے رہیے، کیا پتا کسی کے دل میں ایمان کی وہ کلی کھلنے ہی والی ہو، کیا پتا ہے، آخر بڑے سے بڑے دشمن بھی تو آپ کے ایسے ہوئے کہ پھر ایمان لے آئے، ایسے لوگ بھی تھے، اور یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے ایک یعنی اہم واقعہ تو وہی ہے کہ جو ان کی بہن کا قول ہے، جس کے نتیجے میں پھر فوری طور پر جو ہے وہ سمجھیے کہ بند کھل گیا، لیکن اس سے پہلے حضرت عمر کو بڑا شوق تھا کوئی اچھا خطبہ ہو اور اچھا کلام سنے، تو ان کے کہنے کے مطابق کبھی کبھی وہ چھپ کر سنتے تھے حضور کی باتیں، حضور کا کلام سنتے تھے جب رات کو کھڑے ہو کر حضور صحن کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر، آپ حرم میں نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو چھپ کر سنتے تھے، اور تاکہ یہ کہ وہ لذت جو اس کلام کے اندر ہے، مٹھاس ہے، تو اندر ہی اندر تو وہ جیسے کہ اندر ہی اندر چیز گھر کر رہی تھی۔ ایک وقت میں آیا کہ حضرت فاطمہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہا جو زوجہ تھی حضرت سعید بن زید کی ہمشیرہ، فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر کی ہمشیرہ، تو انہوں نے جب یہ کہا کہ عمر چاہے ہمیں ہلاک کر دو اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تب وہ جو سمجھیے کہ وہ بند کھل گیا، ایمان لے آئے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو آپ تذکیر کیجئے اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں۔ ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کیا ان کا کہنا یہ کہ یہ شاعر ہے اور ہم منتظر ہیں اس پر گردش زمانہ کے، زمانے کی گردش کیا دکھاتی ہے، ذرا ویٹ کرو، ویٹ اینڈ سی، پتہ چل جائے گا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، تو ذرا ابھی جلدی نہ کرو، ایمان مت لاؤ فوراً۔ وہ ایک دوسرے کو اس طریقے سے تھامتے تھے۔ قل تربصوا، کہہ دیجیے اچھا کر لو انتظار، فإنی معکم من المتربصین، تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ام تامرہم احلامہم ھذا ام ہم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی کچھ سکھا رہی ہیں، یا یہ کہ یہ جان بوجھ کر طغیانی اور سرکشی کر رہے ہیں؟ یعنی دو ہی شکلیں تھیں نا، کہ یا تو یہ کہ واقعتاً مغالطے میں ہوں اور ان کی عقل میں بات نہیں آ رہی، اور ان کی عقل جو ہے انہیں سکھا رہی ہے کہ نہیں نہیں یہ قابل قبول شے نہیں ہے جو محمد کہہ رہے ہیں، یا یہ کہ اپنی طغیانی اور سرکشی کی وجہ سے، حالانکہ عقل گواہی دے رہی ہے کہ بات ٹھیک ہے، دل اندر سے گواہی دے رہا ہے کہ بات ٹھیک ہے، لیکن اپنی طغیانی اور سرکشی، دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے، تو یہ جو نفس کی طغیانی ہے اس کی وجہ سے یہ باتیں کر رہے ہیں، یا واقعی ان کی عقل یہ حکم لگا رہی ہے؟ ام یقولون تقولہ، کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ محمد نے خود کہہ لیا ہے؟ تقول باب تفاعل ہے، تکلف کر کے کچھ کہنا، کہ یہ آپ نے کچھ تک بندی کر لی ہے، جوڑ لیا ہے، الفاظ کو جوڑ کر یہ کلام خود موضوع کر لیا ہے۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، نہیں یہ ماننے والے نہیں۔ فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں تو ایسی ہی کوئی اور شے لے آئے، تمہارے اندر بھی تو بڑے بڑے خطیب موجود ہیں، شعراء ہیں، ادیب ہیں، اگر تو یہ واقعتاً محمد نے خود گھڑ لیا ہے، خود تصنیف کیا ہے، تو لے آؤ نا ایسا ہی کلام تم بھی۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ فلسفے کا بڑا گہرا مسئلہ ہے، کیا یہ بغیر کسی کے بنائے خود بن گئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کسی شے کے لیے دو ہی شکلیں ہیں، کوئی شے کسی کے بنائے بغیر خود بخود تو نہیں بنتی۔ اب اگر یہ جانتے ہیں کہ ہم نے خود تو اپنے آپ کو بنایا نہیں، یا تو ہم خود بنے ہوتے ہیں، خود بنایا ہوتا، تو اب کسی اور کے بنائے بغیر کیسے بن گئے؟ تو کوئی اور ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ کسی کے بنائے بغیر بن گئے؟ ام هم الخالقون، یا اگر اللہ کا انکار کر رہے ہیں تو کیا یہ اس کے مدعی ہے کہ وہ خود ہے پیدا کرنے والے؟
ام خلق السماوات والارض، اچھا اپنے آپ کو چھوڑے کہ آسمان اور زمین انہوں نے بنائے؟ بل لا یوقنون، لیکن کیا کیا جائے، یہ حقائق ہیں دو اور دو چار کی طرح کے مسلم حقائق ہیں، لیکن یہ کہ وہ ماننے والے نہیں ہیں، یقین نہیں کرتے۔ ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، کیا ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے قبضہ قدرت میں ہے آپ کے رب کے خزانے؟ وہ جو کہا تھا انہوں نے کہ کسی بڑے آدمی کے پاس، بڑے چودھری سرمایہ دار کسی سردار کے پاس یہ وحی آئی ہوتی ہے اگر اللہ نے بھیجی تھی تو۔ یہ بنو ہاشم کا یتیم جس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں، کوئی اثاثہ نہیں، نہ ہی مکے کی ہائرارکی جو تھی وہاں کی اس میں کوئی عہدہ تھا، حضور کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا۔ بہت بڑا عہدہ حضرت ابوبکر کے پاس تھا، قتل کے مقدمات کا وہ فیصلہ کرتے تھے کہ فلاں مقتول کا خون بہا کتنا ہوگا، اور ٹرائبل جو سسٹم ہوتا ہے، ٹرائبل لائف میں سب سے زیادہ سینسٹیو ایشو یہ ہوتا ہے طے کرنا کہ کسی مقتول کا خون بہا کتنا ہوگا، اور یہ عہدہ حضرت ابوبکر کے پاس تھا۔ وہ سرمایہ دار بھی تھے، 40,000 درہم کا ان کا سرمایہ تھا اس وقت جب وہ ایمان لائے ہیں، جس میں کہ جب گئے ہیں حضور کے ساتھ ہجرت پر تو کچھ نہیں چھوڑا گھر میں، اگر کچھ تھا تو وہ لے کر ساتھ گئے کہ راستے میں جو ضرورت پیش آئے گی حضور کے ساتھ، کچھ نہیں چھوڑا، حالانکہ خاندان کو چھوڑ کر گئے۔ حضرت عائشہ، حضرت اسماء دونوں موجود تھیں، ان کی والدہ، پھر حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ، سب کچھ چھوڑ کر گئے، ایک پیسہ نہیں چھوڑا۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی یہ ہمت دی ہے۔ ام خلق السماوات والارض بل لا یوقنون اعندہم خزائن ربک، تو یہ جو کہتے ہیں کہ کسی اور کے پاس کیوں نہیں وہی آئی، تو کیا تمہارے آپ کے رب کی جو رحمت ہے اس کے خزانوں پر ان کا تسلط ہے، ان کا زور چلتا ہے؟ ام ہم المسیطرون، یا یہ داروغہ ہیں؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ، یا کیا ان کی کوئی ایسی سیڑھی ہے کہ جس پر چڑھ کر یہ آسمان کی خبریں سنتے ہوں؟ فلیات مستمعہم بسلطان مبین، تو اگر کسی نے سنا ہے ان میں سے تو وہ سند لائے، دلیل بتائے کہ کیا سن کر آیا ہے۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہیں پسند ہیں بیٹے؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، اب دیکھیے یہ جو سوال، کیا یہ ہے، کیا یہ ہے، کیا یہ ہے، کیا یہ ہے، زور خطابت اس میں جو ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ فصاحت اور بلاغت یہ گویا کہ معراج ہے، یہ حصہ جو ہے قرآن مجید کا، قرآن کی فصاحت، بلاغت، ادبیت، عذوبت، یہ اس کی معراج۔ ام تسألہم اجرا، تو اے نبی کیا آپ نے ان سے کوئی اجرت طلب کر لی ہے جو یہ بدک رہے ہیں اور آپ کو وہ اجر دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے جواب تو سب کا نہیں ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں کہ یہ اس تاوان کی وجہ سے بڑے بوجھل ہو گئے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ ام یریدون کیدا، یا یہ چال چل رہے ہیں، جھوٹی بہانے بنا رہے ہیں اپنے عوام کو روکنے کے لیے، یہ سخن سازی کر رہے ہیں، باتیں بنا رہے ہیں، خود ان کے دل جو ہے ان باتوں کو نہیں مانتے۔ فرمایا ام یکیدون کیدا ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، اصل میں جو کافر کر رہے ہیں وہ خود ایک چال کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، یہ سورۃ الطارق میں آ جائے گا، یہ بھی چالیں چل رہے ہیں، ہم بھی چال چل رہے ہیں۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اس سے جو شرک یہ کر رہے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، اور اگر کبھی یہ دیکھیں آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا، یعنی عذاب الہی اگر آ جائے، یقولوا سحاب مرکوم، جیسے کہ قوم عاد نے کہا تھا ھذا عارض ممطرنا، یہ تو اب بادل آ گیا، ابر آ گیا، بارش ہوگی، جل تھل ہو جائیں گے۔ یہ بھی کہیں گے یقولوا سحاب مرکوم، کہ یہ تو بادل ہیں تہ بر تہ، فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یوسقون، تو اے نبی ذرا ان کو چھوڑے رکھیے، ذرہم، یہ ابتدائی صورتوں میں یہ آپ کو لفظ بار بار ملے گا، ذرہم ذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین۔ تو یہ ذرنی چھوڑ دیجیے مجھے، میں ان سے نبٹ لوں گا، آپ ان کی طرف توجہ نہ ہو، ان کی تکذیب، ان کا استہزاء، ان کا تمسخر آپ توجہ نہ کریں، بس آپ اپنی تذکیر کرتے رہیے، تبلیغ کرتے رہیے۔ فذرہم حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یوسقون، تو چھوڑ رکھیے ان کو یہاں تک کہ وہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن کی جس دن میں کہ یہ ان پر بجلی کی کڑک گرے گی۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، جس دن ان کی یہ ساری چالیں ناکام ہو جائیں گی، کوئی ان کے کام نہیں آ سکے گی۔
ولا هم ينصرون، نہ ان کی کوئی مدد ہوگی، کوئی ان کی مدد کو پہنچے گا۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور وہ جو بھی آنا ہے عذاب آخری، اس سے پہلے ان کے لیے، ان کافروں کے لیے، ان ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے اور بھی عذاب ہے۔ وہ عذاب یا تو قحط مکہ میں جو قحط پڑا تھا سخت، جو ہم سورہ دخان میں پڑھائے ہیں، اور یا یہ کہ مقتل بدر جس میں کہ 70 ان کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ کھیت رہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ اپنے رب کے حکم کا، فیصلے کا انتظار کیجئے، صبر کیجئے، جلدی نہ کیجئے۔ فَاصْبِرْ، ان صورتوں میں اکثر آپ دیکھیں گے، یہ بھی 29ویں پارے کی صورتیں بھی، فَاصْبِرْ فَاصْبِرْ، سورہ مدثر میں بھی وَاصْبِرْ، تو یہ بار بار آئے گا، اے نبی صبر کیجئے۔ سورہ مزمل میں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سنیے اور صبر کیجئے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے انتظار کیجئے۔ فَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے اور آپ کا صبر جو ہے وہ تو اللہ ہی کے سہارے پر ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھائے ہیں فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اور اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ ذرا تصور کیجئے کہ ہمارے پیغمبر نوح نے 950 برس تک صبر کیا۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، جب صبر کے بعد لام آ جائے تو اس کے معنی انتظار کے ہوتے ہیں۔ صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کا، یعنی انتظار کیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ یونس میں بھی آیا تھا، آپ کسی شان میں بھی ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور جب آپ کھڑے ہوں، عام طور پر خیال یہی ہے کہ جب رات کو آپ کھڑے ہوتے ہیں تہجد کے لیے، جس کے لیے کہ سورہ مزمل میں آئے گا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ شروع میں تو اصل نماز وہی تھی، رات کی نماز، تو جب آپ کھڑے ہوں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، رات کے ایک حصے میں بھی، یعنی یہ کہ اور بھی حصے ہیں تہجد کے علاوہ، جو آپ کو معلوم ہے بعد میں پھر یہی چیزیں ہیں جو تبدیل ہو کر اور اس کی متعین شکلیں بن گئی۔ مغرب بھی رات ہی کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ غروب شمس کے بعد ہے۔ عشاء بھی رات کا ایک حصہ ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، رات کے حصے میں آپ تسبیح کیجئے اس کی۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور جب تاروں کا قافلہ پیٹھ موڑے، تار جا رہے ہوں یعنی صبح آ رہی ہو، یہ گویا کہ قافلے کا جو تاروں کا قافلہ ہے وہ گویا کہ کوچ کرنا شروع کرتا ہے۔ جب صبح کی آمد ہوتی ہے تو اس وقت بھی، تاروں کے پیٹھ پھیرتے وقت بھی آپ تسبیح کیجئے اللہ کی۔